کچھ پاکستانیوں سمیت عالمی ماہرین بھی یہ حقیقت بڑی جانفشانی سے بیان کرتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ آپ پڑوسی کو نہیں بدل سکتے، لیکن اس حقیقت کو بے حقیقت کر دیا ہے روس نے۔ کیسے کر دیا؟ یوکرائن کے ساتھ اس کی چپکلش ہوئی اور اس نے یوکرائن پر حملہ کرنے سے پہلے یوکرائن اور روس کے درمیان 2 ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد روس یوکرائن کا پڑوسی نہیں رہا۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ آپ پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، نہیں بدل سکتے، روس نے اس حقیقت کو بے حقیقت کر کے دکھا دیا۔ اس نے اپنا پڑوسی بدل لیا۔ یوکرائن اس کا پڑوسی تھا، لیکن اب یوکرائن اس کا پڑوسی نہیں رہا۔ امریکہ کی طرف سے یوکرائن کو تسلی دی گئی، اس سے وعدہ کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے وعدے پر، ہماری دوستی پر شک نہ کرو۔ یوکرائن نے امریکہ کی بات مانی اور اس کے ساتھ برطانیہ، جرمنی اور فرانس جیسے ممالک نے بھی یہی دعوے کیے تھے، یہی وعدے کیے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب روس نے حملہ کیا تو سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ امریکہ پر زیادہ تکیہ تھا، نیٹو میں یہ شامل ہونا چاہتا تھا۔ نیٹو میں اگر یوکرائن شامل ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہونا تھا کہ نیٹو کے منشور کے مطابق یا اس کا جو پروگرام ہے یا اس میں جو شامل ممالک ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے، معاہدہ ہے سارے ممالک کے درمیان کہ جو بھی کسی ایک ملک پر حملہ ہوگا یا جو ملک ایک نیٹو ممالک میں شامل ملک پر حملہ کرے گا تو یہ پورے نیٹو پر حملہ تسلیم کیا جائے گا، سمجھا جائے گا اور اس کا جواب نیٹو کی طرف سے دیا جائے گا۔ روس کی طرف سے یہ موقع نہیں آنے دیا گیا۔ یوکرائن یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نیٹو میں شامل ہو کر امریکہ کو آگے کر دے گا، لیکن یہ موقع نہیں آیا۔ بہرحال امریکہ کی طرف سے، اس کے اتحادیوں کی طرف سے، امریکہ خود بہت بڑا شیطان مانا جاتا ہے اور اس کے جو دیگر ممالک ساتھی ہیں وہ اس کے شریر بچے ہیں یا شتونگڑے ہیں۔ تو یہ سب یوکرائن کو تسلی دیتے رہے کہ ہماری دوستی پر شک نہ کیا جائے، ہمارے وعدوں پر شبہ نہ کیا جائے۔ اور جب یوکرائن اور روس کی جنگ لگ گئی، ان دونوں میں جد پڑ گیا، تو کوئی بھی یوکرائن کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ امریکہ کیوں نہیں آیا؟ امریکہ نے خود کو بچانے کے لیے اس جنگ سے دور رہنا مناسب سمجھا۔ خود کو کیسے بچانے کے لیے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان پر روس نے حملہ کیا تھا تو اس کی معیشت ایسی ڈوبی کہ روس جو سوویت یونین تھا وہ بکھر کر رہ گیا، ٹوٹ کر رہ گیا۔ اور امریکہ اگر افغانستان سے 2-3 سال اور نہ جاتا تو امریکہ نے بھی اسی طرح، اس کی معیشت ڈوب رہی تھی، اس نے بھی اسی طرح ٹوٹ جانا تھا۔ امریکہ کو یہ نظر آ رہا تھا۔ امریکہ افغانستان سے اسی وجہ سے چلا گیا کہ وہ اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچا لے، اور اس کو وہ بچانے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا یہ اگلا سوال ہے، لیکن وہ ایک دلدل سے نکل گیا جو اس کو انتہائی زیادہ نیچے لے جا سکتی تھی۔ لوگ بات کر رہے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کی اور کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی نئی گریٹر گیم شروع ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی نیو ورلڈ آرڈر آئے گا۔ امریکہ پہلے بھی سپر پاور تھا، اب بھی سپر پاور ہے اور وہ سپر پاور رہے گا تا وقت کہ وہ کہیں اور مداخلت نہیں کرتا اور اس طریقے سے اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہو جاتے کہ اس کی روس کی طرح معیشت ڈوب جائے۔ اگر امریکہ نے ایسا کوئی پنگا کہیں پہ لیا، ایسی کوئی کارروائی کی، ایسی کوئی اقدامات کیے، تو یقینی بات ہے کہ روس کی طرح امریکہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا یقینی طور پر امریکہ کو ادراک ہے، احساس ہے۔ اسی کے پیش نظر اس نے یوکرائن اور روس کے حملوں، اس لیے اس نے یوکرائن اور روس کی جنگ میں مداخلت سے گریز کیا ہے خود کو بچانے کے لیے۔ جیسا کہ پاکستان امریکہ کے مقابل آ گیا، امریکہ کی اس نے بات نہیں مانی، اس پر امریکہ سفید ہاتھی بالکل انتقامی کارروائیوں پر اتر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کے خلاف اگر اس نے کارروائی کی تو روس اور چین اس کی امداد پر اور مدد کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن پاکستان کو امریکہ سے خطرہ نہیں ہے، لیکن خطرہ ہے تو وطن کے غداروں سے ہے جو امریکہ کی سپورٹ کر سکتے